بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ ہم لوگ تعلیلات کی بحث پڑھ رہے ہیں امین الصیغہ کتاب کے اندر، اور آج ہم ایک نیا قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں اس تعلیلات کی بحث میں۔ اس سے پہلے ہم قاعدہ نمبر 7 پڑھ رہے تھے، اس کا قاعدہ نمبر 7 کی جو شرطیں ہیں وہ پڑھ رہے تھے، اور دوسری جو چیزیں ہیں ان کو ہم نے جانا سمجھا مثالوں کے ذریعے سے۔ آج ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 8 کو، اور قاعدہ نمبر 8 کیا کہتا ہے کتاب کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کو میں پڑھ دے رہا ہوں۔ سب سے پہلے قاعدہ نمبر 8، واو اور یا کی حرکت اس کے ماقبل کی طرف جو ساکن ہو نقل کر دیتے ہیں، یعنی کہ اس میں دو چیزیں ہونی چاہیے، واو اور یا۔ واو یا متحرک آنے چاہیے کلمے کے اندر، اور ان سے پہلے واو اور یا سے پہلے جو حرف ہے وہ حرف ساکن ہونا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں ہم کیا کرتے ہیں، اس واو اور یا کی حرکت کو جو پہلے والا ساکن ہے اس کو دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہے، دو صورتیں بنتی ہیں۔ یہ اس واو اور یا کی حرکت جو ہم نے پہلے نقل کی ہے، آیا وہ فتحہ کی حرکت ہے یا یہ کہ وہ ضمہ یا کسرہ کی حرکت ہے۔ اگر یہ واو اور یا کی حرکت جو ہم نے ماقبل ساکن کو دیا ہے اگر وہ حرکت فتحہ کی ہے، تو یہاں پر ایک کام اور کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ اس فتحہ کا اعتبار کرتے ہوئے جس کو ہم نے پہلے والے ساکن کو دیا ہے اس فتحہ کا اعتبار کرتے ہوئے اس کے بعد یہ واو اور یا جو ابھی ساکن ہو گئے ہیں ان کو ہم الف سے بدل دیتے ہیں۔ اور اگر جو ہے وہ حرکت جو ہم نے پہلے منتقل کی ہے وہ حرکت ضمہ کی ہے یا کسرہ کی ہے، تو اس کے بعد جو ہے واو یا جو ساکن بچے ہیں وہ ویسے کہ ویسے رہیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اور اگر وہ حرکت فتحہ ہو، یعنی کہ وہ حرکت جو ہم نے کیا ہے پہلے والے ساکن کو دی ہے، تو کیا کیا جاتا ہے، واو اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ واضح سی چیز ہے کہ اگر کیا ہے ایک فتحہ آئے گا اور اس فتحہ کے بعد کیا ہے واو اور یا آئیں گے، تو اس کو جو ہے الف سے بدلا جانا ایک مناسب سا بنتا ہے، مطلب جو ہے بدلا جائے گا مذکورہ والا شرطوں کے ساتھ۔ یعنی کہ یہ جو قاعدہ کہہ رہے ہیں کہ واو اور یا اگر متحرک ہو ماقبل ساکن ہو، تو اس واو اور یا کی حرکت کو ماقبل ساکن کو دیں گے مذکورہ بالا شرطوں کے ساتھ۔ یہ مذکورہ بالا شرطیں کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، یہ مذکورہ بالا شرطیں قاعدہ نمبر 7 کے اندر جو 7 شرطوں کا ذکر ہوا ہے انہی کی طرف اس سے بظاہر اشارہ دکھتا ہے، اور یہ اشارہ اسی کی طرف کر بھی رہے ہیں مذکورہ بالا شرطوں کے ساتھ، یعنی کہ جن کا ذکر قاعدہ نمبر 7 میں ہوا ہے، یعنی کہ وہ شرطیں جو قاعدہ نمبر 7 میں مذکور ہیں۔ لیکن یہ بالکل عام نہیں ہے، ان کی بات سے ایسا سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ 7 شرطیں یہاں بھی مطلب کیا ہے معتبر ہوں گی، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ کچھ شرطوں کا اعتبار ہوگا، کچھ شرطوں کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کون سی شرطیں ہیں جن کا اعتبار اس قاعدے میں ہوگا، یعنی کہ 7ویں قاعدے کی کون سی شرطیں ہیں جن کا اعتبار کیا ہے یہاں پر قاعدہ نمبر 8 میں ہوگا، وہ شرطیں کون سی ہیں؟ وہ شرط نمبر 1 ہے، اس کے بعد شرط نمبر 2 ہے، اس کے بعد شرط نمبر 4 ہے، اور اس کے بعد شرط نمبر 6 ہے۔ تو یہ 4 شرطیں جو ہیں وہ یہاں مانی جائیں گی، اور ان چاروں کے علاوہ جو 3 شرطیں اور ہیں ان کا اعتبار اس قاعدے میں نہیں ہوگا۔ تو اس کو بالکل مذکورہ بالا شرطوں کے ساتھ اس کو جو ہے ہمیں بالکل عموم کے ساتھ اس کو نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ جو میں نے ابھی وضاحت کی ہے اور یہی بات ہے، اور یہ کیونکہ آگے جو یہ مثالیں جو بیان کریں گے وہ بالکل ایسے ہی مثالیں اسی طرز کی بیان کریں گے کہ یہ جو چار ہیں پچھلے جو شرطیں ہیں 7 ان میں سے صرف انہوں نے 4 کو لیا ہے اور مثال سے اس کو کیا ہے آگے سمجھایا ہے، تو وہی 4 شرطیں ہیں۔ اچھا، جس سے مثال کیا ہے، اس قاعدے کی مثال کیا ہے کہ جس کے اندر واو اور یا کو کیا ہے واو اور یا کی حرکت ماقبل ساکن کو دے دی جاتی ہے، اس کی مثال کیا ہے، جیسے یقول و یبیع و یقال و یباع۔ ابھی ان چاروں مثالوں کو جو ہے ہم بلیک بورڈ پر سمجھیں گے کہ ان کی اصل کیا ہے اور کیسے ان کی حرکت کو ماقبل کو دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز اس کے اندر یہ بیان کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے واو اور یا کے بعد حرف ساکن ہو تو یہ واو اور یا گر جاتے ہیں، یعنی کہ جیسے کہ مثال کے طور پر واو اور یا متحرک آئے ہوئے ہیں،
ہم اور ان سے پہلے ساکن ہے تو اس واو اور یا کی حرکت کو ہم نے پہلے والے ساکن کو دے دیا. اب واو کیا بچے گا؟ واو اور یا یہ دونوں ساکن بچیں گے. لیکن اگر کہیں ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ اس واو اور یا جو کہ بھی ساکن بچے ہیں ان کے بعد بھی کوئی ساکن پہلے سے ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اس واو اور یا کو گرا دیں گے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے واو اور یا کے بعد حرف ساکن ہو تو یہ واو اور یا گر جاتے ہیں جبکہ ان پر ضمہ و کسرہ رہا ہو. اور ہاں یہ واو اور یا گر جاتے ہیں کب؟ جب کہ حرکت کو نقل کرنے سے پہلے اس واو اور یا پر ضمہ یا کسرہ رہا ہو. اور اگر حرکت جو ہے وہ نقل کرنے سے پہلے اس واو پر فتحہ رہا ہو، یعنی کہ وہ ہم نے فتحہ کی حرکت نقل کی ہے، یعنی کہ اور جب فتحہ رہا ہو تو ان کے بدلے میں تو الف ان کے بدلے میں گر جائے گا. یہاں پر لکھا ہوا ہے اور جب فتحہ رہا ہو تو الف ان کے بدلے میں گر جائے گا. یعنی کہ ما بعد واو اور یا کو حرکت ماقبل کو نقل کرنے کے بعد اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو اور یا کب گرتے ہیں؟ جب اس واو اور یا کی حرکت ضمہ یا کسرہ رہی ہو جس کو ہم نے منتقل کیا ہے. اور اگر اس واو اور یا کی حرکت کیا ہے؟ فتحہ رہی ہو جس کو ہم نے منتقل کیا ہے تو وہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ اس واو اور یا کو ہم نے الف سے بدلا تھا تو یہاں پر واو اور یا نہیں گریں گے بلکہ یہاں پر کیا گرے گا؟ وہ بدلی ہوئی الف گرے گی. یہی بات یہ بتا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں کہ اور جب فتحہ رہا ہو یعنی کہ واو اور یا مفتوح رہے ہوں اور ان سے پہلے ساکن رہا ہو اور اس واو اور یا کی حرکت کو جو کہ فتحہ کی حرکت تھی اس کو ہم نے پہلے ساکن کو دے دیا ہے تو وہاں پر کیا کیا جائے گا؟ وہاں پر اس واو اور یا کو الف سے بدل دیا جائے گا. تو اب یہاں پر الف گرے گی. وہی کہہ رہے ہیں اور جب فتحہ رہا ہو تو الف ان کے بدلے میں گر جائے گا. تو یہ قاعدہ ہے. مطلب اس میں انہوں نے بتایا سے پہلے اس کا خلاصہ کیا ہے کہ واو اور یا کی حرکت اس کے ماقبل کی طرف جو ساکن ہو نقل کر دیتے ہیں اور نقل کرنے کے بعد اگر حرکت وہ جو حرکت ہم نے نقل کی ہے وہ اگر فتحہ کی ہے تو اس واو اور یا کو الف سے بدلیں گے اور اگر وہ حرکت جس کو ہم نے نقل کی ہے وہ ضمہ یا کسرہ کی ہے تو اس کے بعد واو اور یا اپنے اصلی حالت پر رہیں گے یعنی کہ ساکن وہ رہیں گے. اب اس کے بعد پھر کیا ہے؟ اگر اس واو اور یا کے بعد کوئی ساکن آتا ہے یا اس الف کے بعد جو کہ واو اور یا سے بدلی ہوئی ہے فتحہ والی صورت میں اس کے بعد کوئی ساکن آتا ہے تو اس واو اور یا کو یا اس بدلی ہوئی الف کو ہم کیا ہے اجتماع ساکنین کی وجہ سے گرا دیں گے. بلکہ بورڈ پر میں جو ہے اس مثالوں کو سمجھاتا ہوں. یہاں پر لکھا ہوا ہے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے کلمہ یقولو. یقولو کی اصل ہے یقبولو، باب نصرہ سے آتا ہے تو ینصرو کے وزن پر یہ ہوگا یقبولو. واو متحرک ہے پہلے ساکن ہے، اس واو کی ضمہ کو پہلے دے دیا قاف کو ہو گیا یقولو. بس اتنا ہی کیا جائے گا. اچھا اس کے بعد پھر دوسری مثال کیا ہے؟ یبیعو. اس کی اصل کیا ہے؟ یبیعو. یبیعو باب ضربہ سے یضربو کے وزن پر، یا متحرک ہے پہلے ساکن ہے یا کی حرکت ماقبل کو دیا تو ہو گیا یبیعو. اتنا ہی کیا جائے گا. یہاں پر آتے ہیں ایک تیسری مثال یقالو. اس کی اصل ہے یقولو. یہاں پر واو متحرک ہے ماقبل ساکن ہے، اس کی حرکت پہلے دیا جائے گا قاف کو اور اس کے بعد یہاں ایک اور ایکسٹرا کام کیا جائے گا کہ جب اس پر فتح ہو جائے گا یہ ساکن ہو جائے گا تو اس واو کو الف سے بدل دیں گے تو ہو جائے گا یقالو. یہاں سے یباعو جو ہے اس کی اصل ہے یبیعو. یبیعو میں کیا ہوا ہے؟ یا متحرک ہے ماقبل ساکن ہے، یا کی حرکت کو ماقبل ساکن کو دیا اور اس کے بعد پھر کیا ہو جائے گا؟ یہ با جو ہو جائے گا یہ متحرک ہو جائے گا اور یا کیا ہو جائے گی؟ ساکن ہو جائے گی. اور ایسی صورت میں یہ یا کیا ہے اس فتح کے اعتبار سے الف سے بدل دی جائے گی تو ہو جائے گا یباعو. لیکن اگر کیا ہے یہی جو واو اور یا ہے، یہ جو واو اور یا ہے یہاں سب ان ساری جگہوں میں یہاں پر کیا ہے؟ یہ جو واو ہے یقولو، یہ جو واو ہے یقولو میں، یبیعو میں جو یہ یا ہے اور یقالو میں جو یہ الف ہے اور یباعو میں جو یہ الف ہے جو کہ سب کیا ہے یہ اس میں کیا ہے یہ دونوں الف کیا ہے بدلی ہوئی ہیں واو سے. یہاں واو سے بدلی ہے، یہاں کیا ہے یا سے بدلی ہے اور یہاں پر کچھ بھی نہیں بدلی ہوئی ہے. اگر ان کے بعد یہ واو ساکن ہے یا ساکن ہے الف ساکن ہے الف ساکن ہے، ان کے بعد اگر کہیں کسی کلمے میں ہے اگر اتفاق سے کہیں پر ایک اور ساکن آ جاتا ہے ان کے بعد تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے گا؟ اس واو کو گرا دیا جائے گا، اس یا کو گرا دیا جائے گا، اس الف کو گرایا جائے گا اور اس الف کو گرایا جائے گا. مثال سے سمجھتے ہیں کیسے ساکن اکٹھا ہوتا ہے. جیسے یہاں پر جو ہے اصل میں اگر ہم یہ میں نے اصل میں لکھا ہے اس کے پہلے تعلیل کر لیتے ہیں. جیسے یہاں پر کیا ہے یقولنا، جمع مؤنث کا صیغہ یقولنا، واو کی حرکت کو ہم نے ماقبل ساکن کو دیا تو ہو گیا
यहाँ पर ये ज़म्मा हो गया और ये साकिन हो गया। अब यहाँ पर दो साकिन इकट्ठा हो गए, ये वाव को गिरा देंगे, हो जाएगा यकुलना। यहाँ पर यब ये आना, या की हरकत को हमने बा को दिया, या साकिन हो गई, और यहाँ साकिन एक और है, या क्या है, गिर जाएगी, यब आना हो जाएगा। यब युकवलना जो है यहाँ पर क्या है, वाव का वाव पर जो यहाँ पर क्या है, वाव पर फतहा है, इसको हमने क्या किया, काफ को दिया, और ये वाव क्या हो गया, साकिन हो गया। अब इस क्या करेंगे, जो कि ये हरकत फतहा की है, उससे इस वाव को अलिफ से बदलेंगे, अलिफ से बदलेंगे, फिर वो अलिफ साकिन होती है, उसके बाद एक और साकिन है, दो साकिन है, इसे यहाँ पर अलिफ को गिरा दिया जाएगा, हो जाएगा युकलना। इसके बाद क्या है, युब या आयान, युब या आना, या मुतहर्रिक है, माकबल क्या है, यह साकिन मैंने लिखा नहीं है, लेकिन यहाँ साकिन समझो, बाको साकिन है, युब या आना, या मुतहर्रिक है, माकबल साकिन है, या की हरकत को हमने इस बा को दिया, और चूँकि ये हरकत फतहा की है, इसलिए हमने फिर एक काम और किया है कि इस या को अलिफ से बदल दिया है। तो इसको जब हमने अलिफ से बदला है, तो फिर क्या हो गया, आप यहाँ ऑलरेडी पहले से एक साकिन यहाँ मौजूद है, तो ये अलिफ साकिन है और ये ऐन साकिन है, तो इस क्या किया जाएगा, इस अलिफ को गिरा दिया जाएगा। तो क्या पढ़ा जाएगा, अब ये पढ़ा जाएगा युबाना। तो ये मिसाल है, वाज़ेह सी मिसाल है, एक आसान सा कायदा है, कोई मुश्किल सा है, कोई सी मुश्किल चीज़ है नहीं इसमें। इस कायदे का खुलासा एक बार फिर से कि अगर कलिमे के अंदर वाव और या मुतहर्रिक आ रहे हों और उनसे पहले साकिन हो, तो ऐसी सूरत में इस वाव और या की हरकत को उससे पहले वाले साकिन को दे देंगे। और अगर ये हरकत क्या है, ज़म्मा या कसरा की हो, तो कोई और तब्दीली करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये हरकत जिसको हम साकिन को दे रहे हैं, पहले वाले साकिन को दे रहे हैं, वो फतहा की है, तो एक काम और किया जाएगा कि उस वाव और या को इस फतहा का एतबार करते हुए अलिफ से बदल दिया जाएगा। इसके बाद एक और बात इसमें बताई गई है, वो ये है कि यही जो वाव यानी कि हरकत नकल करने के बाद जो वाव और या साकिन बचे हैं, या एक ही वाव और या अलिफ से बदल दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, साकिन बचे हैं, यहाँ पर साकिन, और यहाँ पर क्या है, अलिफ से बदल दिए गए हैं। इनके बाद अगर क्या है, वो कलमे के अंदर कोई पहले से कोई और साकिन हो, तो इज्तिमाई साकिन की वजह से ये वाव, इस वाव और या को, इस वाव या को और अलिफ को हम क्या करेंगे, हज़्फ़ कर देंगे, क्योंकि दो साकिन को हम नहीं पढ़ सकते। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये जी इसको हज़्फ़ कर देंगे, तो ये वाव और या और अलिफ क्या है, गिर जाएंगे। और ये तीनों मिसालों को जो है हमने मिसाल के जरिए से समझाया। पहले एक मिसाल, पहले ये कलमे की जो असल है, ये जो बिल्कुल जो असल आता है, असल एतबार से है, और इसके बाद ये वाली जो सूरत है, ये तालील के बाद वाली क्या है, इस कलमे की सूरत है। और ये वाली जो मिसालें हैं, ये तालील के बाद, यानी तालील के बाद समझो, या यहाँ से तालील करने के बाद फिर समझो जो है कि मतलब जो है यहाँ पर साकिन के इकट्ठा होने की मिसालें हैं। यानी कि इन मिसालों में अगर हम देखें, सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्या है, यकूलों को यहाँ पर लिखता है ना, लेकिन क्या है, मैंने असल लिखा है, तो इसको सबसे पहले इसमें क्या है, तालील करो, और उस तालील करने के बाद फिर देखोगे कि यहाँ पर क्या है, दो साकिन इकट्ठा होंगे। तो दर्स आसान सा है, इंशाअल्लाह उम्मीद है समझ में आ जाएगा। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो